بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کا بازو مضبوط ہو تو پھر آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج وہ نام و نہاد صحافی، آج وہ نام و نہاد اینکر، آج وہ نام و نہاد جو ماہر قانون ہیں، وہ کس لیے خاموش ہیں؟ آج پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی حکم عدولی جو قومی اسمبلی کے سپیکر ایاز صادق نے کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سر کے اوپر جو طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہے، یا آپ کے سر کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کا ہاتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے رو دیں، آپ پاکستان کے قانون کو پاؤں تلے رو دیں، آپ پاکستان کی عدلیہ کو پاؤں تلے رو دیں۔ اس وقت بھی یہی قومی اسمبلی تھی جس وقت سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عدالت جو الیکشن کا حکم دیا تھا، تو اس وقت یہی اسمبلی نے کہا تھا کہ ہم جو ہے سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے۔ تو آج کہا گیا کہ ہم پشاور ہائی کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے۔ جب آپ نے عہد لے لیا تو تب آپ جو ہے اٹارنی جنرل کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اٹارنی جنرل ہیں یہ آپ کو آ کر جواب دیں گے۔ کیا یہ جو آئین لکھا ہے یہ اٹارنی جنرل نے لکھا ہے؟ یہ جو قانون بنا ہے کیا یہ اٹارنی جنرل نے بنایا ہے؟ کیا اٹارنی جنرل کوئی جج ہے؟ جب اٹارنی جنرل نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ جو سٹے ہے وہ موجود ہے، اس کا یہ تو نہیں، اس کے فیصلے کے اندر یہ تو ذکر بھی نہیں کیا گیا کہ اس کا جو اثر ہے وہ پنجاب کے اوپر نہیں ہوگا، اس کا جو اثر ہے وہ کے پی کے جو بلوچستان ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا، سندھ کے اوپر نہیں ہوگا۔ جب مرکز کی بات آ گئی تو عدالت نے واضح قومی اسمبلی کے سپیکر کو کہا کہ آپ نے نیشنل اسمبلی کے کسی بھی مخصوص نشست کے اوپر منتخب جو ممبر ہے اس سے عہد جو ہے آپ نے نہیں لینا۔ تو پھر آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے، آپ آئین کا احترام کرتے، آپ قانون کا احترام کرتے۔ نہ آپ نے عدلیہ کا احترام کیا، نہ آپ نے قانون کا احترام کیا، نہ آپ نے آئین کا احترام کیا۔ تو کیا یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا حکم جو ہے وہ کے پی کے اوپر لاگو نہیں ہوتا؟ اس کا حکم جو ہے وہ سندھ کے اوپر لاگو نہیں ہوتا؟ اس کا جو حکم ہے وہ بلوچستان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا؟ اگر یہ بلوچستان کے اوپر نہیں لاتا، اگر یہ چارے صوبوں کے ہائی کورٹ کا مرکز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ ہائی کورٹ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ آپ جناب سپیکر اس بات کا جواب دیں۔ جب آپ کے سامنے آئین کی کتاب اٹھا کر بیرسٹر گوہر کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو اٹارنی جنرل ہے یہ آئین کی غلط جو ہے وہ تشریح کر رہا ہے، یہ جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہے۔ تو آپ کو وہ آئین پڑھ کر سنایا انہوں نے، لیکن آپ نے وہ بات نہ سنی تو آپ نے وہ عہد جو ہے وہ لے لیا۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ یہ تو بڑا واضح ہے کہ جب الیکشن کمیشن آئین کی خلاف ورزی کر سکتا ہے تو پھر سپیکر قومی اسمبلی بھی جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے تو واضح ہو گیا ہے کہ جو لوگ ان کے سر کے اوپر ہاتھ جو رکھا ہوا ہے طاقتور لوگوں نے، انہوں نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑیں، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو پھر یہ 26 کروڑ عوام جو ہے اس کو آپ نے غلام بنایا ہوا ہے، تو پھر آپ نے یہ ووٹنگ کس لیے کرائی؟ آپ نے اس ملک کا وقت کیوں ضائع کیا؟ آپ نے پاکستان کا پیسہ کیوں ضائع کیا؟ یہ وہ پیسہ ہے جسے پاکستان کی 26 کروڑ عوام کے ٹیکس سے اکٹھا کیا گیا۔ یہ جو کرسی ہے کوئی آپ کے باپ کی جگیر تو نہیں ہے، چاہے وہ کوئی پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو تو وہ چل بھی پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر رہا ہے۔ تو پھر اس ادارے کی کیا کہ جو آ کر پاکستان کی 26 کروڑ عوام کی ویلیشن کرے اور ان کو بھیڑ بکریاں سمجھے، آپ ان کو چرائیں؟ تو
وہ تو ہو گیا، لیکن یہ عدالت کو اب یہ معاملہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جو حکم تھا وہ کس حد تک تھا۔ لیکن یہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ وفاق کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس بات کی جو تصدیق ہے وہ بیرسٹر گوہر علی جو بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ کر چکے ہیں۔ دوسری بات، آج بڑا جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، انہوں نے آج ایک باقاعدہ بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے اندر ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بڑے پیکج کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے صوبے کے اندر ترقیاتی منصوبات کا جو اعلان کیا وہ بڑے اہم ہیں۔ انہوں نے آج بڑا کڑک کر دیا، انہوں نے کہا کہ میرے صوبے کو فنڈ دینا وفاق کا جو ہے وہ ہمارا حق ہے، اگر یہ سمجھتا ہے شہباز شریف کہ میں ان کو جو ہے وہ حق نہیں دوں گا تو میں بھی آج ان کو واضح کہہ رہا ہوں کہ پی کے اندر گیس اور بجلی کا بل اور جو بھی وفاقی وہاں پر ادارہ ہے یا ان کے جو ٹیکس ہیں یا کوئی اس طرح کی کلیکشن ہے تو وہ میں قطعاً مرکز کو نہیں دوں گا۔ انہوں نے آج باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ پی کے کا کوئی فرد نہ بجلی کا بل دے گا اور نہ ہی گیس کا بل دے گا بطور اس حوالے سے اگر ہمارا فنڈ روکا گیا۔ تو دوسری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے پی کے اندر 10,000 روپیہ ہر فرد کو جو ہے وہ دینے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پنجاب کے اندر 3,000 کا رمضان پیکج بنایا گیا ہے اور لوگوں کی جو تنزیل کی جا رہی ہے، یہ وہ مریم نواز ہے جو ایک 6 کلو والا جو آٹے کا تھیلا ہے اس کو اٹھا کر لوگوں کو لینوں کے اندر کھڑے ہو کر ان کی تصویر بنائی جاتی ہے اور ان کو ایک تھیلا جو ہے آٹے کا وہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے خدمت کرنا، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے مریم نواز کی طرح جو ہے وہ ایک تھیلا آٹے کا دیں اور پورا دن جو ہے لوگوں کو لینوں کے اندر کھڑا کر کے جو ہے ان کی تنزیل کی جائے۔ آپ جائیں دیکھیں اس جگہ کے اوپر جہاں پر یہ راشن تقسیم ہو رہا ہو، یہ آٹا تقسیم ہو رہا ہو، تو یہ راشن اور آٹے کی جو لسٹیں بنائی گئی ہے ان کے اندر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا نام ہے جو معیشت اور مالی طور پر مضبوط ہے۔ یہ غریب کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، لیکن یہ آپ نے ان غریب لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ نے 16 ماہ حکومت کی، آپ نے اپنے کرپشن کے کیس معاف کرائے، آپ نے جو ہے اپنا جو گھر ہے اس کو پورا کیا، آپ نے پاکستان کی اس 26 کروڑ عوام کے ٹیکس کے اوپر ڈاکہ مارا اور اتنی مہنگائی کی کہ اس غریب کو جو ہے وہ غربت کی لکیر سے دو چار کر دیا۔ آج اس غریب کی جو ہے وہ ایک آٹے کی تھیلے کے اوپر تنزیل کی جا رہی ہے، جس کے اوپر علی امین گنڈا پور نے واضح کہا کہ ہم یہ جو 10,000 ہے ہم ان کو نقد رقم دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ آپ آئیں لینے بنائیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ فوٹو بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں نہیں نہیں، اس طرح ہم نہیں کریں گے، ہم فی افراد کو جو ہے وہ 10,000 روپیہ جو ہے وہ نقد رقم دیں گے۔ اور بذریعہ جس طرح عمران خان نے پہلے پنجاب کے اندر اور پی کے اندر اساس راشن پروگرام شروع کیا تھا اور جو 12,000 فی لوگوں کو وہ تقسیم کیا گیا تھا، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو 10,000 ہے ہم فی فرد کو جو ہے فی جو یہ ایک گھر کی بات نہیں، انہوں نے کہا کہ فی فرد کو یہ جو رقم ہے 10,000 وہ دی جائے گی۔ یہ تو ایک گھر کے لیے، ایک گھر کے اندر 10 آدمی ہو یا 25 آدمی ہو تو ان کو ایک تھیلا آٹے کا مل جائے تو پھر وہ 25 افراد کے ایک ٹائم کا بھی وہ کھانے کا جو راشن ہے وہ میسر نہیں آئے۔ تو دوسری جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آج سے خیبر پختونخوا کے اندر جو لنگر خانے ہیں اور پناہ گاہیں ہیں ان کو غریب عوام کے لیے جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو صحت کا 10 لاکھ روپیہ تھا وہ انہوں نے انشورنس جو ان کی تھی، جو ایک ٹیم انشورنس کے حوالے سے بنائی گئی تھی، ان کو 5 ارب روپیہ قسط جو ہے آج علی امین گنڈا پور نے وہ جاری کر دی، اور آج سے انہوں نے وہ جو صحت کارڈ تھا وہ خیبر پختونخوا کے اندر بحال کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر ماہ 5 ارب روپیہ جو ہے وہ صحت کارڈ کے لیے جو کے پی کے حکومت ہے وہ جاری کرے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورے ماہ رمضان کے اندر پورا خیبر پختونخوا بجلی اور گیس کا جو بل ہے وہ ہاف دے گا، پورا نہیں دے گا کسی صورت بھی۔ انہوں نے یہ آج ریلیف کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر سحری اور افطاری کے ٹائم جو بجلی ہے انہوں نے تین گھنٹے صبح کہا، 3 گھنٹے شام کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے اوپر یہ جو ایک شیڈول ہے، یہ خیبر پختونخوا کے اندر بجلی جو ہے وہ نہیں جائے گی اور گیس بھی نہیں جائے گی، وہ اویلیبل ہوگی۔ اور انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا اگر کسی جگہ کے اوپر بجلی جائے یا گیس جائے تو انہوں نے ایک جو شکایت سیل قائم کیا ہے، آپ نے فوری آ کر انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ نے شکایت کرنی ہے، میں فوری وہاں پر انہوں نے کہا کہ ایکشن لوں گا کہ کس لیے یہ جو ہے بجلی وہ بند کی گئی ہے یا گیس بند کی گئی ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور کا بطور وزیر اعلیٰ آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر انہوں نے بڑے پیکج کا اعلان کیا، اور انہوں نے آج یہ جو مریم نواز ایک ڈرامے کے طور پر پنجاب کے اندر جو ان کی کابینہ ہے آپ کو دیکھ لیں، یہ وہ کابینہ ہے، کسی نے کہا ہے کہ جیسے ٹک ٹاک کے اوپر جو ٹک ٹاک بنانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے یا ایک گروپ بنایا جاتا ہو، تو یہ جو پنجاب کی کابینہ ہے یہ اس گروپ کی مانند ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو وزیر پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مریم اورنگزیب ہے یا دیگر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو وہی لوگ ہیں جو مریم نواز کا پرس اٹھا کر چلتے آئے، تو ان کو جو مریم نواز ہے انہوں نے اپنی کابینہ کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ شامل کر دیا۔ اور دوسرا علی امین گنڈا پور کا جو خیبر پختونخوا کے اندر جو دیگر اشیاء ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو کمی کا جو قیمتوں کا اضافہ ہے اس کے اندر کمی کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو ہے ہم اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم رکھیں گے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا تو اس خط کا آئی ایم ایف نے جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ معیشت کے اوپر تو جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے۔ تو تیسری جو انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ جو انتخابات ہے ان کے اوپر جو تحفظات ہیں ان کے اوپر ہم باقاعدہ بات کریں گے، اور جو آپ کے ساتھ ہماری کمنٹمنٹ تھی یا آپ کے ساتھ جو ہماری بات چیت تھی تو اس حوالے سے جو ہے ہم وہ بات کریں گے۔ تو جب معیشت کی بات آ جاتی ہے تو عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ عمران خان نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ آئیں آپ جو ہیں ہمارے سیاست کے تحفظات دور کریں۔ عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ جس وقت آپ ہمارے پاس آتے تھے تو آپ ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا وہ صاف اور شفاف ہوگا، لیکن اس وقت جو شفافیت ہے اس کا تو کوئی ذکر بھی نہیں ہے، اور اس کے تحفظات ہیں وہ تو ہم جو تحفظ رکھتے ہیں ان تحفظ سے آپ کو آگاہ کیا گیا، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے تحفظات کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے۔